بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، عقیقے سے متعلق اور دو چار مسائل باقی رہ گئے تھے، میں اسے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ عقیقے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ بات عام ہو چکی ہے، حج کو جانے سے پہلے اپنا عقیقہ کر لینا لازم اور ضروری ہے۔ عقیقے کے بغیر حج نہیں ہو سکتا یا حج مکمل نہیں ہو سکتا، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عقیقہ ایک الگ عمل ہے، الگ سنت ہے، حج ایک الگ عمل ہے، ایک الگ فریضہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر لوگ کل ہو کر یہ سمجھیں گے کہ نماز کو جانے سے پہلے بھی عقیقہ کرنا ضروری ہے، اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو نماز کو نہیں جا سکتا، یا کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یا کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو حافظ عالم نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح کے خیالات بالکل غلط ہیں۔ جو حج کو جانا چاہتا ہو، اگر اس کا عقیقہ نہ ہوا ہو تب بھی وہ بلا جھجک جا سکتا ہے، اس کے حج پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس غلط خیالی کی وجہ سے یا اس غلط عقیدے کی وجہ سے یا عدم علم کی وجہ سے لوگ جب حج کو جانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں جہاں حج کے خرچ کا حساب لگاتے ہیں، وہیں پر لوگ ساتھ میں درپردہ اپنے دل میں اور خیالوں میں عقیقے کے خرچے کا بھی حساب لگا لیتے ہیں۔ اس کے حساب سے جو ہے پورا خرچہ بنا کر کے سوچتے ہیں کہ بھئی میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ عقیقہ کر لے، اللہ نے دیا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ عقیقے سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے، مرحومین کے نام سے بھی ماشاءاللہ عقیقہ کیا جا رہا ہے۔ شروع درس میں آپ حضرات کو بتا دیا گیا، وہ یہ ہے کہ عقیقے کا مقصد کیا ہے۔ عقیقے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، شکرانے میں عقیقہ کیا جا رہا ہے، جانور ذبح کیا جا رہا ہے، گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے، یا دعوت کی جا رہی ہے، یا چاندی یا سونے کے ہم جو صدقہ و بالوں کے ہم وزن صدقہ اور خیرات کی جا رہی ہے، یہ سب شکرانے کے اندر ہے۔ اور عقیقے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات اور عقیقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے، آفات سے، بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچپن کے اندر یہ عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے مر چکا ہے اور وہ مرحوم ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اب یہاں دنیا میں جو ہے اس کے بعد، اس کے انتقال کے بعد جو عقیقہ کیا جا رہا ہے، تو اب عقیقہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا جو ہے مر گیا وہ آدمی، اس کے شکرانے میں آپ عقیقہ کر رہے ہیں، خوشی میں عقیقہ کر رہے ہیں، یا پھر اس لیے عقیقہ کر رہے ہیں کہ اللہ بلا جو ہے ٹل جائے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں موت سے بڑی کوئی بلا نہیں۔ اب وہ بلا آ بھی گئی اور آدمی دنیا سے چلا گیا، مصیبت ختم ہو گئی، آدمی مر گیا، اب کون سی اللہ بلا، کون سی بیماری ہے؟ تو بات سوچنے کی ہے۔ ہاں، اگر آپ مرحوم کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے آپ جانور کو ذبح کیجئے، قربانی کے جانوروں میں حصہ رکھیے، یا غریبوں میں ان کے نام پر ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے رقم خرچ کیجئے، پیسے دیجئے، کپڑے دیجئے، یا غریبوں کو کھانا کھلائیے، یا گوشت تقسیم کیجئے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ہے، کوئی صاحب قربانی کرنا چاہتے تھے، قربانی کا جانور لے لیے، وہ گم گیا، یا پھر سمجھ لیجئے کہ عقیقہ کرنا چاہتے تھے، عقیقے کا جانور بھاگ گیا، گم ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ آدمی صاحب استطاعت ہے، قربانی میں وہ صاحب جو مالدار ہیں، تو ان کو پھر دوبارہ جو ہے جانور خرید کر عقیقہ کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو باقی رہ گئے تھے، آپ کے گوشے گزار بیان کر دیے گئے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔